ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ ہے آج کا ٹائم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. باہر کا خوبصورت منظر. یہ ہے داخل ہونے کا خوبصورت طریقہ. آنے اور جانے کا الگ الگ راستے ہیں. اگر آپ طواف کے لیے جا رہے ہیں، احرام ہے، تو آپ سیدھا جائیں. آگے ایکسیلیٹر ہے، نیچے اتر جائیں اور سیدھا آپ چلے جائیں گے مطاف میں. اگر آپ کے پاس سامان زیادہ ہے تو سامان کو جمع کریں. یہ جو سیٹوں پر بیٹھے ہیں تو آپ سامان جمع کریں. وہ دیکھیں سامان جمع کراتے ہیں، لیکن ان سے پوچھ لیا کریں یہ جو سامان ہم جمع کریں دوبارہ کہاں ہمیں ملے گا. اور ان سے ضرور پوچھیں. سامان بھی جمع کریں، ان سے پوچھیں بھی یہ سامان ہمیں دوبارہ کہاں سے ملے گا. یہ سامنے جوتوں کا جو کیس ہے، شاپر ہے، یہ آپ کو ملے گا یہاں سے. یہاں اس کو اٹھا لیں اور جوتوں کی حفاظت لازمی کریں. اور بیگ میں ڈالیں یا تھیلی میں ڈالیں، اپنے ساتھ رکھیں. اگر جوتے آپ کے گم ہو گئے، یہ جس طرح رکھے ہوئے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. یہاں سے اٹھا لیا جائے گا. یہاں سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں سادہ سیڑھیاں، لیکن الیکٹرک سیڑھیاں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، سیٹوں پر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ جوتے پڑے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے. یہاں آپ کا بیگ بھی ہے اور اسی طرح جوتے بھی ہیں. یہاں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو یہاں اپنے جوتے مت رکھیں. یہ قرآن مجید ہے، یہ دیکھیں. یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اگر پڑھنا ہو یہاں سے اٹھیں اور بیٹھ جائیں، قرآن مجید پڑھیں اور دوبارہ کسی ریل پر دوبارہ رکھ دیں. ماشاء اللہ. یہ گروپ دیکھ رہے ہیں اور اکٹھے طواف کریں گے. ماشاء اللہ. ان کو طریقہ کار سمجھا رہے ہیں کہ آپ اگر ہم جدا ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے، دوبارہ کہاں سے ملیں گے. یہ ضرور بتائیں ان کو تاکہ وہ پریشان نہ ہوں. ولا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. گروپ جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف. یہ دیکھیں اللہ رب العزت کے گھر کا طواف. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر پریشانی، ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین بار بار دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان کے نیک تمنا آرزو پورے عطا فرمائے. اللہ پاک ہر پریشانی، ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یا رب یا رب، جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے ہمارے پروردگار، جو غم زدہ ہیں ان کے غم کو دور فرما. اے ہمارے رب، جن کی اولاد نہیں ہے مولا ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، نیک بچے عطا فرما. اے ہمارے رب، جو مقروض ہیں ان کے غیبانہ مدد فرما. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے ہمارے پروردگار، جو دنیا اور آخرت کے معاملے میں پریشان رہیں مولا ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے. ماشاء اللہ. ناظرین، ہمارے دوست احباب کچھ کہتے ہیں کہ کون سا وقت ہوتا ہے. میں صبح کے ٹائم آپ کو بتاتا رہتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد کا وہ وقت ہے. اور پھر بھی میں آپ کو کلاک ٹاور دکھا دیتا ہوں، تو کلاک ٹاور میں جو ٹائم ہے وہ آپ کو صاف نظر آئے گا انشاءاللہ. لیکن میں اکثر صبح کے ٹائم آتا ہوں. صبح کی نماز کے بعد کا یہ خوبصورت منظر ہوتا ہے. جب دھوپ آتا ہے تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور اپنا بھی تھوڑا سی مصروفیات ہیں یہاں، تو تھوڑا سا وقت بچا کے میں آپ دوست احباب جتنے بھی ہیں وہ اسی امید پر ہوتے ہیں کہ
تازہ ترین جو بیت اللہ کے مناظر ہیں وہ ہم کو کوئی دکھائے. تو ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو روزانہ کے خوبصورت منظر آپ کو دکھائیں اور آپ دیکھیں، آپ خوش ہوں اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کو دیکھ کر، اللہ رب العزت کے گھر کی رونقیں دیکھ کر آپ خوش ہوں. تو آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے وقت بھائی جان. آپ اصرار کرتے ہیں کہ وقت کون سا ہوتا ہے. صبح کا ٹائم ہے، صبح کی نماز کے بعد تقریباً 45 منٹ گزر چکے ہیں نماز سے، کیونکہ یہاں حرم شریف میں جو نماز ہیں وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں. جو ہی وقت شروع ہوا اور فوراً اذان آ گئی. ٹھیک ہے، روزانہ آگے پیچھے ہوتا ہے، یعنی آدھا منٹ کا جو فرق ہے وہ بھی مثال ہے، وہ آگے ہو رہا ہے تو اذان آگے ہوگی، اگر وقت پیچھے ہو رہا ہے تو پیچھے ہوگی. ٹھیک ہے، تو جس طرح سردی اور گرمیوں میں راتیں بڑھ جاتی ہیں، گرمیوں میں دن بڑھ جاتے ہیں، وقت ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ میرا مقصد ہے کہ روزانہ اگر 1 منٹ آگے ہوا تو اذان 1 منٹ آگے ہوگی، روزانہ اگر 1 منٹ پیچھے چل رہا ہے تو اذان پیچھے ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، جو ہی وقت شروع ہوا فوراً اذان آ گئی. اور اذان اور اقامت کے درمیان جو فرق ہے وہ تقریباً 6-7 منٹ کا ہے. یعنی آسانی کے ساتھ آپ 4 رکعتیں سنت پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور آسانی کے ساتھ 4 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اتنا وقت ہوتا ہے. تھوڑا سا صبح کے ٹائم جو ہو وہ تقریباً 8-9 منٹ تک چلا جاتا ہے وقفہ. تو بہرحال خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور نمازوں کا جو اوقات ہیں وہ بھی باب ملک فہد، توسیع باب ملک فہد، وہاں گھڑیاں موجود ہیں، وہ نمازوں کی اوقات بتاتے رہتے ہیں. کبھی کبھی میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں گھڑی. تو ساری نمازوں یعنی کہ سب نمازوں کا اوقات موجود ہے وہاں، کتنے پہ اذان ہوگی. وہ جو وقت ہے وہ اذان کا ہے. ٹھیک ہے نا، اذان کا وقت ہوگا، اور اذان اور اقامت میں 6-7-8 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. ناظرین یہاں جب آئیں تو بیت اللہ کا طواف بھی کریں، اور دعاؤں میں بھی اور استغفار میں بھی کثرت کریں، اور درود پاک اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار. یہاں ٹائم ضائع مت کریں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں یہاں وقت بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے، گزرتا ہے. آپ نے صبح کی نماز پڑھی، طواف کیا اور روم میں چلے گئے تو ظہر ہو گئی. تو اسی طرح وقت کافی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کہ آپ ہر وقت کو، ہر منٹ سیکنڈ کو قیمتی بنائیں، اور بازاروں میں نہ گھومیں، اور زیادہ کو زیادہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا کریں. جس طرح حجاج کرام یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ، حجاج کرام بیٹھے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. جب گھر جائیں گے، واپس اپنے وطن میں جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یار ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے یا کیسے ہے. تو بہرحال یہ آپ کو حاجی نظر آ رہا ہے. یہ اکثر یعنی کہ اکثر کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ان میں ایسے بھی آدمی ہیں جو صرف احرام ڈالتے ہیں صرف طواف کے لیے، وہ طواف کر کے پھر واپس چلا جاتے ہیں. تو ایک طریقہ کار ہے، لیکن
ہر بندے کا اپنا وہ ذہن ہے، دماغ ہے، تو ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک، حب من ینفعنا انک یا حی یا قیوم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ باب فتح ہے، اس کے نیچے وہ لائن لگی ہوئی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ناظرین یہ ہے حتیم کا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آج ماشاءاللہ کھلا ہے۔ آج بھی عورتوں کو حتیم میں نماز ادا کرنے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح مرد جو خواتین حضرات ہیں اور ان کو جو وقت ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہے، عشاء کے نماز کے فوراً بعد آپ کو یعنی مردوں کو حتیم میں موقع دیا جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ۔ ناظرین میں آپ کو پھر بورڈ کی نشاندہی کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، شاید کہ ہماری بہن بھائی وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، ان کو فائدہ مل جائے اور حتیم میں جا کے نماز ادا کر سکیں۔ مردوں کا جو آپ ذہن میں بٹھا لیں، مردوں کا عشاء کی نماز کے فوراً بعد حتیم کے ساتھ ہی جہاں وہ بلب وغیرہ نظر آ رہے ہیں 3، یہاں لائن بن جاتی ہے حتیم کے ساتھ ساتھ۔ اور جو خواتین ہیں ان کی الگ طریقہ کار ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں بوٹوں کے ذریعے۔ ہے باب ملک فتح، باب فتح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باب ملک عبداللہ ہے، باب عمرہ ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں بٹھا لیں، باب فہد۔ ناظرین ان 3 بورڈوں کو 3 نہیں بلکہ 4 ہیں، ان کے نیچے خواتین حضرات کو بولے ان کے نیچے جو پیچھے برآمدہ ہیں ان کے پیچھے چلے جائیں۔ اب وہ پیچھے لائن چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے جائیں گے برآمدے میں، تو وہاں آپ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو موقع مل جائے گا، وہاں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے آپ جلدی جائیں، نماز کے بعد آپ کو پریشانی کی بنے گی۔ نماز سے پہلے جتنا وقت جلدی نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، یعنی ایک دن ضرور آپ ہمت کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں، تہجد کے ٹائم جائیں تقریباً 3 بجے، اور پانی کم پئیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو حمام جانا پڑے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، کم پانی پئیں اور بیٹھے رہیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش الکریم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ یہ ناظرین تھوڑی دیر کے بعد آپ کو رش کم نظر آئے گا، آج رش کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار 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 برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار ربي زدني علما والحقني بالصالحين ربي زدني علما والحقني بالصالحين ربي زدني علما والحقني بالصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم اللهم لك الحمد ولك الشکر. ناظرین یہ جو کونا آپ کو نظر آ رہا ہے منی ہے، اگلا یہ حجر اسود ہے. تھوڑا سا یہ کونے سے آگے جائیں گے تو دروازہ آپ کو نظر آئے گا. تو حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوگا. 7 چکر ہیں اور 7 چکر کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے صفا مروہ جانا ہے. 7 چکر ہیں اور 7 چکر کے بعد آپ نے بال کٹانے ہیں. یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یعنی احرام تو آپ باندھ کے آئے ہیں، احرام تو آپ نے باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ بیت اللہ کے پاس آئیں تو 7 چکر دینے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے ہیں، اس کے بعد 7 چکر صفا مروہ کے، اس کے بعد بال کٹانے ہیں. یہ مختصر چند الفاظوں میں نے آپ کو بتایا عمرے کا طریقہ. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. 7 چکر بیت اللہ، 7 چکر صفا مروہ کے ہیں، اس کے درمیان میں 2 رکعتیں پڑھیں ہیں اور صفا مروہ کے بعد بال کٹیں. اور یہ کتنا مختصر ہے طریقہ، بالکل آسان ہے. ہر آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے یہاں بیت اللہ میں آ کے کیا کرنا ہے. بعض دفعہ حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا. بہرحال میرے بھائی وہاں سے بھی پوچھ کے ہیں، اگر آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا وہاں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. یہاں آ کے آپ غلطیوں سے بچیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضاء منك بما قسمت لي. أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونبر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور
فاعف عنا يا غفور يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ سیڈوں پر بیٹھے ہیں، آپ دعا کریں اور استغفار کریں، بیت اللہ کو دیکھتے رہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ دیکھو ہمارے حاجیوں کا یہ طریقہ کار بھی بہت اچھا ہے. گم ہونے سے تو بہتر ہے نا، ایک دوسرے کا کپڑا پکڑیں اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں. یہ دیکھو، یعنی بعد میں جو گم ہونا ہے، پریشان ہونا ہے، اس سے بہتر ہے کہ کپڑا پکڑ لیں. ناظرین، ہر گناہ سے معافی مانگ کر ضرور جائیں. ہر خطا، ہر غلطی اللہ پاک سے ضرور توبہ کر کے جائیں. بے نماز ہیں تو نمازی بن کے جائیں اور مکمل وعدہ عہد لے کے جائیں یہاں سے کہ یا اللہ آئندہ میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، جو چھوڑے ہیں ان کا بھی آپ نے قضا کرنا ہے. جتنے روزے چھوڑے ہیں آپ نے اتنے روزے آپ نے رکھنے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. چلتے ہیں ناظرین، آپ کو زمزم پلاتے ہیں. اللہ پاک آپ کے نصیب میں کرے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے زمزم کا پانی. یہ ناٹکول بھی ہے. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، چلتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، ہر پریشانی، ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ خوبصورت منظر ہے اس طرح کا. یہ باب ملک فہد سے ہم باہر نکلتے ہیں. یہ سیڑھیوں پر خاص خیال رکھیں تاکہ آپ پریشانی سے بچیں. اس چیز کو ساتھ پکڑیں. اس چیز کو، یہ ہے صفا مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہیں تو گرین لائٹ کے نیچے یہ وہ مقام ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. سامنے ہے 6 نمبر حمام اور یہاں وضو خانہ ہے 6 نمبر اندر، اور یہاں پنکھے وغیرہ لگے ہیں. حبس نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنے بڑے حمام ہے، 7 نمبر حمام، اور اس کے درمیان میں ہے وضو خانہ. یہ ہے خوبصورت منظر ہے. انشاءاللہ یہ حجاج کرام ماشاءاللہ وضو کر رہے ہیں. تو یہ 6 نمبر حمام کے اندر کا جو منظر ہے وہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے. ماشاءاللہ جا رہے ہیں حجاج کرام ظہر کی نماز کے بعد عمرے کے لیے. ناظرین، دوپہر کو جو رش ہے وہ کم ہوتا ہے اور گرمی زیادہ ہوتا ہے، اور ظہر کے بعد تھوڑا سا ہوا چلتی رہتی ہے. یہ دیکھیں ہوا، ماشاءاللہ ہوا چلتی رہتی ہے. اور عصر کے بعد پھر گروپ آنے شروع ہو جاتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، تاکہ گرمی سے بھی محفوظ رہیں اور آسانی کے ساتھ طواف بھی ہو جائے، عمرہ بھی مکمل ہو جائے، نمازیں بھی سب ہو جائیں. یہ سب کا ارادہ یہی ہوتا ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر.
नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो वगैरह पसंद आई होंगी। मालूमात हम देते रहेंगे इंशाल्लाह आपको मालूमात, आपने किस गेट में जाना है और किस गेट से वापस आना है, तो तरीक़ेकार क्या है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, बहुत ही कुछ आपको मिलने वाला है। तो 79 गेट का इस्तेमाल करें और इसी तरह बाबा अब्दुल अज़ीज़ गेट का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये मैं पीछे खड़ा हूँ, ये सब मेरे पीछे है 6 नंबर हमाम, 7 नंबर हमाम लेडीज़ का। जो ही आप बाब मलिक फ़हद से बाहर निकलेंगे तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर सामने आएगा, और सामने आएगा तो इब्राहिम खलील रोड, मेरे पीछे है इब्राहिम खलील रोड। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।